مسافر کے لیے 2 فرض نماز کا حکم ہے جس وقت لوگ صرف جانوروں پر کرتے تھے اور سفر مہینوں کا ہوتا تھا. یہ آپ نے خود اس میں سے نکالا ہے نا. کل کو آپ یہ کہیں گے کہ شادی لوگ اس وقت اس لیے کرتے تھے کہ اونٹ کے اوپر دلہن کو لایا جاتا تھا، اب چونکہ کار میں لایا جاتا ہے لہٰذا اب شادی کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی. یار یہ تو کلچرل چیزیں ہیں. وہ سفر کے اوپر اللہ نے ایک آسانی دی ہے. سفر چاہے اس زمانے کا تھا یا آج کے زمانے کا، بیماری چاہے اس زمانے کی تھی، بیماری بھی تو اب آسان ہو گئی ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ بیمار روزہ نہیں چھوڑ سکتا؟ شریعت کے احکامات نہیں بدلتے، وہ وہی رہیں گے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، چونکہ آپ کے پاس دین کا سطحی نالج ہوتا ہے اس لیے آپ کو چیزیں پتہ نہیں ہوتی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمانوں پہ جو نماز فرض کی گئی تھی شروع میں وہ ہے ہی 2 رکعت تھی. 4 رکعت نماز تو بعد میں ہوئی ہے. شروع میں جو نماز تھی وہ 2 رکعت ہی تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سفر میں 2 ہی رہنے دی اور قیام کی حالت میں اسے بڑھا کے 4 کر دیا. لہذا اصل نماز یہ ہے کہ فجر کے بھی 2 فرض ہیں، ظہر کے بھی 2 فرض ہیں، عصر کے بھی 2 فرض ہیں، سوائے مغرب کے 3 ہیں اور عشاء کے 2. یہ اصل نماز یہی تھی. جب مقیم کے لیے بعد میں حکم آیا کہ نہیں، مقیم جو ہے نا 2 کی بجائے 4 پڑھ لے، ظہر عصر اور عشاء کے، فجر کے 2 ہی پڑھے. تو اصل نماز ہے ہی 2 تھی، اصل 4 نہیں تھی، یہ بعد میں 4 ہوئی. ٹھیک ہے جی. تو اب وہ کہہ رہے ہیں اگر آسانی یہ 4 فرض پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، میری تو اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی سفر میں 4 رکعت پڑھنا ثابت ہے. سنن دارقطنی کے اندر حدیث موجود ہے صحیح سند سے. سنن نسائی میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں ایک سفر میں نبی علیہ السلام نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، میں نے رکھ لیا. نبی علیہ السلام نے 2 فرض پڑھے، میں نے 4 پڑھے. بعد میں جب میں نے اللہ کے نبی سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا احسنتی یا عائشہ، عائشہ تم نے اچھا کام کیا اور مجھ پہ بھی کوئی ملامت نہیں ہے. یعنی تم نے زیادہ اچھا کام کیا ہے لیکن میں نے بھی اللہ کی فیسلٹی سے فائدہ اٹھایا. اس سے بڑی بات قرآن حکیم میں جو سورہ نساء میں جو قصر کی آیات ہے نا، ذرا آپ کھول کے پڑھیں نا تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ شیعہ اور جو حنفی ہیں نا ان کا موقف اس معاملے میں غلو پر مبنی ہے. وہ قرآن کے ساتھ سپورٹیو نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ قصر کرنا واجب ہے، اگر کوئی 2 فرض نہیں پڑھے گا تو وہ نماز ہی اس کی نہیں ہوگی اگر اس نے ظہر کے 4 فرض سفر میں پڑھ لیے. جبکہ قرآن ان کے اس دعوے کو سپورٹ نہیں کرتا. قرآن میں تو اس کا ذکر بالکل ڈیفرنٹ انداز میں ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. 101 نمبر آیت مبارکہ ہے سورہ النساء کی. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر پر نکلو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی اس حوالے سے سختی نہیں ہے. ان تقصروا من الصلاۃ، کہ نماز کو قصر کر کے پڑھ لیا کرو. یہ بتائیں یہ اجازت مل رہی ہے یا حکم ہو رہا ہے؟ اجازت، جسا میں آپ کو یار کوئی حرج نہیں ہے کر لو. اب یہ ہوگا کہ یہی کرو، اس سے بہتر نہ کرو. کوئی حرج نہیں، اگر مسافر ہو تو نماز کو قصر کر لو. تو اس میں یہ تو ہوگا ہی نہیں کہ اگر کوئی پوری پڑھ لیتا ہے تو گناہ گار ہو جائے گا. الفاظ قرآن کے، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے. ظاہر ہے نماز مختصر کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ کافر کے حملے سے آپ بچ سکتے ہیں. ظاہر ہے اس وقت آپ اسپیسیفکلی، ظاہر ہے تعویل خاص کے اعتبار سے تو سرکمسٹانسز کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے نا. عرب کے قبائلی سسٹم میں یہ بھی ہوتا تھا، لمبی نمازیں پڑھتے ہوئے کوئی، پھر جو صلاۃ الخوف آئی اس کا بھی ذکر یہاں پہ موجود ہے. بخاری مسلم میں احادیث بھی ہیں. اس میں تو پھر کہا گیا کہ ایک جماعت جو ہے وہ حفاظت کرے گی، دوسری نماز پڑھے گی. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہے. اب یہ آیت واضح بتا رہی ہے، لیکن اس میں ساتھ ایک شرط کیا لگائے گی؟ اگر تمہیں خطرہ ہو دشمن کا. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر دشمن کا خطرہ نہ ہو تو قصر نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہاں پہ ہم سنت کا سہارا لیتے ہیں کہ یہ معنی کیا اسی طریقے سے درست ہے؟ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، سیدنا عمر کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا قرآن میں تو لکھا ہے جب کافروں کے فتنے کا ڈر ہو اس وقت تم قصر کر سکتے ہو. تو انہوں نے کہا میں نے یہی سوال
اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کی آسانی ہے، تم اسے اویل کرو عام حالت میں بھی۔ تو چاہے سفر آرام دہ ہو، چاہے دشمن کا خوف ہو نہ ہو، آپ نماز کو قصر کر سکتے ہیں۔ یہ آسانی ہے، حکمن نہیں ہے۔ حکم تب ہوتا جب یہ کہا جاتا کہ قصر کے علاوہ کوئی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہوگی نہیں، جس طرح حنفی کہتے ہیں یا شیعہ غلو کرتے ہیں۔ اس کے اگینسٹ اگر آپ اہل حدیث کو دیکھیں گے تو وہ دونوں طرح کے قائل ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اس لیے میں نے یہ ساتھ باقی مسافر کی نماز، اس سے ریلیٹڈ احکامات، یہ ایک تفصیلی ٹاپک ہے، میں نے ایک ایک چیز اس کی ریکارڈ کروا دی تھی قرآن کی تفسیر کلاس میں جب ان آیات پہ ہم پہنچے تھے۔ درجنوں احادیث ڈسپلے کی ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ مسافر کی نماز کے احکام، قصر نماز کے احکام آپ لکھیں تو ایک ایک چیز کھول کے آپ کے سامنے آئے گی۔